حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات کو اگر کائنات کے آئینے میں دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ اسرار کائنات کا ایک باب تھے۔ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی زندگی کائنات کے سب سے بڑے مرکز یعنی اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ اس منظر کو یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے زمین و آسمان کے بیچ ایک دروازہ کھلا ہو اور وہاں سے ایک ایسا بچہ دنیا میں آئے جو آگے چل کر حق اور باطل کے بیچ فرق کو واضح کرے گا اور جس کی ذات کائنات کی گہرائیوں میں جھانکنے کی توفیق عطا کرے گی۔ بچپن ہی سے حضرت علی کو رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ یہ صحبت دراصل کائنات کے اسرار تک رسائی کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ نبی کریم کی نگان تربیت نے ان کے دل کو ایسا آئینہ بنا دیا تھا جس میں اللہ کی وحدانیت اور کائنات کے راز جھلکتے تھے۔ جب مکہ کی راتوں میں آسمان پر ستارے چمکتے تو حضرت علی ان کو محض روشنی کے ذرے نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ان میں ایک نظام دیکھتے تھے، ایک ترتیب محسوس کرتے تھے جو انسان کو بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق سے نہیں بلکہ ایک ربوانی حکمت کے تحت ہے۔ حضرت علی کی زندگی میں شجاعت ایک الگ پہلو ہے۔ بدر ہو یا عہد، خندق ہو یا خیبر، ہر میدان میں ان کا کردار یہ پیغام دیتا ہے کہ کائنات کا اصل اصول طاقت نہیں بلکہ حق ہے۔ جب خیبر کا دروازہ حضرت علی نے اکھاڑ پھینکا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک جسمانی قوت کا مظاہرہ ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ توکل اور ایمان کی وہ طاقت تھی جو انسان کو زمین کی حدوں سے بلند کر کے آسمانی قوتوں سے ملا دیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ میری طاقت سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کی مدد سے ہوا دراصل اس بات کی گواہی تھی کہ کائنات میں کوئی بھی قوت مستقل اور اصل نہیں سوائے اللہ کے۔ علم کے میدان میں حضرت علی کا مقام بھی کائنات کی مانند لامحدود ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو جو چاہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ اعلان محض علم شریعت کے حوالے سے نہیں تھا بلکہ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ کائنات کے راز اور زمین و آسمان کے بھید بھی ان کے علم میں شامل تھے۔ ان کی ایک نگاہ میں وہ وسعت تھی جو آسمانوں کی وسعت سے زیادہ وسیع تھی۔ جب وہ دنیا کی حقیقت بیان کرتے تو فرماتے کہ یہ دنیا دھوکے کی ہے، ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ ان کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو انسان کو کائنات کی اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور اصل بقا اللہ کے قرب میں ہے۔ یہی سوچ انسان کو آسمان کی وسعتوں میں جھانکنے اور اپنی حقیقت پہچاننے پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت علی کی عبادت بھی کائنات سے جڑی ہوئی تھی۔ راتوں کو وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے، آنسو بہاتے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے۔ ان کا سجدہ زمین پر ہوتا مگر ان کی روح آسمانوں کی بلندیوں میں مہوں پرواز ہوتی۔ یہ منظر کائنات کے اس اصول کی یاد دلاتا ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسی روح ہے جو آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی نشانی ہے اور حضرت علی ان نشانیوں کو پہچانے والے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یہ قول اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی منصوبہ بندی کرے لیکن کائنات کا اصل نظام ایک ہی ہاتھ میں ہے اور وہ ہے اللہ کا۔ حضرت علی کی شخصیت کو اگر کائنات کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے ستارے کی مانند ہیں جس نے اندھیروں میں روشنی دی۔ وہ شجاعت میں سورج کی طرح تھے، علم میں سمندر کی طرح، عبادت میں پہاڑ کی طرح اور معرفت میں کائنات کی گہرائیوں کی طرح۔ ان کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ کائنات محض ایک مادی حقیقت نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ان کا کردار کائنات کے اس توازن کی مانند تھا جس میں زمین اور آسمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ وہ انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی حقیقت کو مت بھولو اور آسمان کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے زمین کے تقاضے پورے کرو۔ اسی توازن میں کائنات کی اصل حکمت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت علی اور کائنات کا تعلق اس انداز میں ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھنے والا گویا کائنات کے اسرار کو پڑھتا ہے۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ زندگی محض کھانے پینے، لڑنے جھگڑنے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک سفر ہے، ایک امتحان ہے جس میں ہر لمحہ ہمیں اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یوں حضرت علی کی ذات ایک ایسی کہانی ہے جو کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا اصل راز معرفت الہی ہے، اور جو اس معرفت کو پالے وہ گویا کائنات کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔